السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 69 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما علی الذین، اور نہیں ہے ان لوگوں کے ذمہ جو یتقون ڈرتے ہیں، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیئن کچھ بھی، ولیکن اور لیکن صرف ذکر نصیحت کرنا ہے، لعلہم تاکہ وہ یتقون ڈریں۔ اور نہیں ہے ان لوگوں کے ذمہ جو ڈرتے ہیں ان کے حساب میں سے کچھ بھی، اور لیکن صرف نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ ڈریں۔ من حسابہم کا تعلق آیات الہی کا استہزاء کرنے والوں سے ہے، یعنی جو لوگ ایسی مجالس سے اجتناب کریں گے تو استہزاء ابایات اللہ تعالیٰ کا جو گناہ استہزاء کرنے والوں کو ملے گا وہ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ اجتناب و علیحدگی کے باوجود واعظ و نصیحت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ حتی المقدور ادا کرتے رہیں، شاید وہ بھی اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں۔ یعنی جو لوگ ایسی مجالس سے اجتناب کریں گے تو استہزاء بایات اللہ تعالیٰ کا جو گناہ استہزاء کرنے والوں کو ملے گا وہ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہ گاروں سے کلی مقاطعہ نہ کرے کہ ان کو نصیحت کرنا بھی چھوڑ دے۔ ہر مسلمان پر نصیحت کرنا اور تبلیغ کرنا فرض ہے، لوگوں کو سمجھاتے رہنا چاہیے، اگر وہ نہیں مانتے تو ان کے اعمال بد کا ان نصیحت کرنے والوں پر کوئی وبال نہیں پڑے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ سورۃ المائدہ میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے، تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے، جب تم ہدایت پا چکے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کسی منکر خلاف شرع کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر یہ طاقت بھی نہ ہو تو دل ہی سے صحیح، دل میں اس کو برا جانے اور اس سے بیزار ہو
اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ مسلم کتاب کی روایت ہے۔ قیس بن ابو حازم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، سورۃ المائدہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے، تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے، جب تم ہدایت پا چکے۔ اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، لوگ جب برائی کو دیکھیں اور اسے ختم نہ کریں، اس سے منع نہ کریں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ آیت نمبر 70۔ وَذَرِ الَّذِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے اتخذوا، بنا لیا ہے، دینہم، اپنے دین کو، لعبا و لہوا، کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا ان کو حیات دنیا نے، وذکر، اور آپ نصیحت کریں، بھی اس قرآن کے ساتھ، ان، تاکہ نہ تبصلا، ہلاک کی جائے، نفس بما کسبت، کوئی جان بدلے اس کے جو اس نے کمایا، لیسا، نہیں ہوگا، لہا، اس کے لیے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، وان، اور اگر تعدل، وہ بدلے میں دے، کل عدل، ہر طرح کا بدلہ، لا یؤخذ، تو بھی نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، اولئک، یہی ہیں، الذین، وہ لوگ جو ابسلوا، ہلاک کیے گئے، بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا، لہم، ان کے لیے، شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا، من حمیم، گرم پانی سے، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، وعذاب، اور عذاب ہوگا، علیم، دردناک، بما، بوجہ اس کے جو کانوا تھے وہ، یکفرون، کفر کرتے۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور دل لگی بنا لیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، اور اس کے ساتھ نصیحت کر کہ کہیں کوئی جان اس کے بدلے ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے جو اس نے کمایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، اور اگر وہ فدیہ دے ہر فدیہ، تو اس سے نہ لیا جائے گا، یہی لوگ ہیں جو ہلاکت کے سپرد کیے گئے اس کے بدلے جو انہوں نے کمایا، ان کے لیے گرم پانی سے پینا اور دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ تبصلا، اللہ، تبصلا، بسالن کے اصل معنی تو منع کے ہیں، اسی سے ہے شجاع، باسل، لیکن یہاں اس کے معنی مختلف کیے گئے ہیں، تسلم، سونپ دیے جائیں، تفضح، رسوا کر دیا جائے،
مواخذہ کیا جائے تو جازہ بدلہ لیا جائے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب کے معنی قریب قریب ایک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہیں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کو جو اس نے کمایا اس کے بدلے ہلاکت کے سپرد کر دیا جائے، یا رسوائی اس کا مقدر بن جائے، یا وہ مواخذہ اور مجازات کی گرفت میں آ جائے۔ ان تمام مفہوم کو فاضل مترجم نے پھنس نہ جائے سے تعبیر کیا ہے۔ دنیا میں انسان عام طور پر کسی دوست کی مدد یا کسی کی سفارش سے یا مالی معاوضہ دے کر چھوٹ جاتا ہے، لیکن آخرت میں یہ تینوں ذریعے کام نہیں آئیں گے۔ وہاں کافروں کا کوئی دوست نہ ہوگا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچا لے، نہ کوئی سفارشی ہوگا جو انہیں عذاب الہی سے نجات دلا دے، اور نہ کسی کے پاس معاوضہ دینے کے لیے کچھ ہوگا۔ اگر بالفرض ہو بھی تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ دے کر چھوٹ جائے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو لوگ دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر انہیں چھوڑ دیجئے۔ انہیں تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ مطمئن ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور ہر سعادت دنیا کی لذتوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھٹلانے کی پرواہ نہ کیجیے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ یہ لوگ بڑے عذاب کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو خوف دلاتے رہیے کہ کہیں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے روز قیامت ہلاک و برباد نہ کر دیے جائیں۔ جس دن ان کا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی ولی ہوگا جو طاقت کے ذریعے ان کی مدد کرے، اور نہ کوئی سفارشی جو بذریعہ سفارش اللہ تعالیٰ کا عذاب ڈال سکے، اور اس دن اگر وہ تمام قسم کے فدیے دینا بھی چاہیں تو قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑانے والے اپنے برے اعمال اور حرام شہوتوں میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اس دن پینے کے لیے انہیں گرم پانی دیا جائے گا جو ان کے پیٹ میں گڑگڑائے گا اور ان کی آنتوں کو کاٹ کر باہر کرے گا، اور ان کے کفر کی وجہ سے انہیں آگ کا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، ارشادی باری تعالیٰ ہے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ھم الظالمون۔ سورۃ البقرہ میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، اور نہ کوئی دوستی، اور نہ کوئی سفارش، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اور فرمایا قل اللہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ سورۃ الزمر میں، کہہ دے
شفاعت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، یعنی خواہ وہ دنیا کی ہر چیز کو خرچ کر دے پھر بھی وہ اس سے قبول نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، سورہ آل عمران میں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، سو ان کے کسی ایک سے زمین بھرنے کے برابر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ لہم شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفرون، ارشاد باری تعالیٰ ہے کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، سورۃ محمد میں کیا یہ متقی لوگ ان جیسے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منہ البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین، سورۃ الواقعہ میں پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والو یقیناً تھوہر کے پودے میں سے کھانے والے ہو، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتے پانی سے پینے والے ہو، پھر پیاس کی بیماری والے اونٹوں کے پینے کی طرح پینے والے ہو، یہ جزا کے دن ان کی مہمانی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا، مسلم کی روایت ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔